بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا چوتھا باب ہے فی تعریف و تنکیر، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معرفہ کا مقام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب ارتباط الکلام بمعین فالمقام للتعریف واذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقام للتنکیر۔ ولتفصیل هذا الاجمال نقول من المعلوم ان المعارف الضمیر والعلم واسم الاشارۃ والاسم الموصول والمحلی بالف لام والمضاف لواحد مما ذکر والمنادى، واما الضمیر فیؤتى به لكون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبۃ مع الاختصار نحو انا رجوتک فی هذا الامر وانت وعدتنی بانجازه، والاصل في الخطاب ان يكون لمشاهد معین وقد يخاطب غیر المشاهد اذا كان مستحضرا في القلب نحو اياك نعبد، وغير المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه نحو اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اور جب کلام کا مقصد مخاطب کو یہ سمجھانا ہو کہ کلام کا کسی خاص چیز کے ساتھ ربط ہے تو یہ والا مقام معرفہ لانے کا ہے، اور جب غرض اس بات سے متعلق نہ ہو تو پھر یہ والا مقام نکرہ لانے کا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات معلوم ہے کہ معرفہ میں سے ضمیر ہے، علم ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے اور معرب باللام ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو وہ ہے، اور منادہ ہے۔ بہرحال ضمیر اسے اس لیے لیا جاتا ہے کہ مقام تکلم کا یا خطاب کا یا غائب کا ہوتا ہے اختصار کے ساتھ، جیسے کہنا رجوتک فی ھذا الامر وانت وعدتنی بانجازہ۔ اور خطاب میں اصل یہ ہے کہ وہ مشاہد معین کے لیے ہو، اور کبھی غیر مشاہد کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے جب وہ دل کے اندر حاضر ہو، جیسے کہ ایاک نعبد، اور غیر معین کو بھی خطاب کیا جاتا ہے جبکہ خطاب سے عموم مقصد ہو ہر اس شخص کا جس کو خطاب کرنا ممکن ہو، جیسے کہ اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ چوتھا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے تعریف و تنکیر کے بارے میں، یعنی کلام کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر لفظ کو نکرہ لایا جائے گا، اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ لفظ کو معرفہ لے کر آئیں گے۔ پہلا سبق ہے، اس سبق کے اندر ہم معرفہ لانے کے مقام پڑھیں گے، کچھ مقام ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، کچھ ہم انشاءاللہ اس اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معرفہ کب لایا جاتا ہے اور نکرہ کب لایا جاتا ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ مخاطب کو یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ کلام کا ربط، کلام کا تعلق کسی متعین اور مخصوص چیز کے ساتھ ہے، تو پھر آپ وہاں پر لفظ کو معرفہ لے کر آئیں گے۔ اور جب آپ کا مقصد یہ نہ سمجھانا ہو، یعنی آپ کا مقصد مخاطب کو یہ والی بات سمجھانا نہ ہو کہ کلام کا تعلق کسی مخصوص اور متعین چیز کے ساتھ ہے، تو پھر آپ اس وقت لفظ کو معرفہ نہیں بلکہ نکرہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ والی بات بتا رہے ہیں اذا تعلق الغرض، جب غرض اس بات سے متعلق ہو، یعنی آپ کی غرض اس بات سے متعلق ہے کہ آپ مخاطب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کلام کا ربط کسی متعین اور مخصوص چیز کے ساتھ ہے، تو یہ ایسا مقام ہے جہاں پر آپ لفظ کو معرفہ لے کر آئیں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقِ الْغَرْضُ بِذَلِكَ، اور اگر غرض اس بات سے متعلق نہ ہو فالمقام للتنکیر، تو پھر اس وقت یہ مقام نکرہ لانے کا ہے، آپ لفظ کو نکرہ لے کر آئیں گے، معرفہ نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ تو بہرحال ہو گیا ایک اجمال، یا بھی یہ کہ لیں خلاصہ۔ اب اس کی آگے تفصیل کیا ہے، تفصیل اس کے بعد آگے یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس اجمال کی تفصیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات معلوم ہے کہ معرفہ کون کون سی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، معرفہ کون کون سی حضرت نے بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ معرفہ میں سے ایک تو ہے ضمیر، دوسرا ہے علم، تیسرا ہے اسم اشارہ، چوتھا ہے اسم موصول، پانچواں ہے المحلی بالف لام، یعنی وہ نکرہ اسم جس کے شروع میں الف لام ڈال کے اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہو، اور چھٹے نمبر پر ہے والمضاف لواحد مما ذکر، اور مضاف ان میں سے کسی ایک کی طرف، یعنی کوئی لفظ ایسا ہے جو خود تو علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور محلی بالف لام نہیں ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے، تو وہ بھی معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر ہے منادہ۔ تو یہ معرفہ کی کل 7 اقسام ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ان ساروں کے بارے میں بحث کریں گے کہ آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے، آپ نے ضمیر کس وقت لے کر آنی ہے، علم آپ نے کس جگہ پر لے کر آنا ہے، اسم اشارہ آپ نے کہاں پر لے کر آنا ہے، اسم موصول کہاں پر لے کر آنا ہے، اور معرب باللام آپ نے لفظ کہاں پر لے کر آنا ہے، اور مضاف آپ نے کہاں پر لے کر آنا ہے، اور منادہ آپ نے کہاں پر لے کر آنا ہے۔ اب بات یہاں سے کر رہے ہیں ضمیر کی۔ تو دیکھیں ضمیر کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ضمیر کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لانا یہ مختصر طریقہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اختصار کے ساتھ تکلم یا خطاب یا غیبت کا موقع ہو تو وہاں پر آپ ضمیر کو لے کر آئیں گے۔ تو مقام یا تو تکلم کا ہوگا، یا پھر اسی طریقے سے جو مقام ہے وہ یا تو مخاطب کا ہوگا، یا پھر اسی طریقے سے غائب کا مقام ہوگا۔ اختصار کے ساتھ اگر آپ مسند الیہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ ضمیر کو لے کر آئیں گے۔ کچھ مثالیں اس کے آگے حضرت ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ معرفہ میں ضمیر کو لایا جاتا ہے، کیونکہ جو مقام ہے وہ تکلم کا ہوتا ہے، یا خطاب کا ہوتا ہے، یا غیبت کا ہوتا ہے، مال اختصار کے ساتھ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے انا رجوتک فی ھذا الامر۔ اب اس میں دیکھیں انا یہ اختصار کے ساتھ متکلم کو ذکر کرنے کا مقام تھا، لہذا آپ نے مسند الیہ کو معرفہ لیے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے رجوتک، یہاں پہ دیکھیں کاف ضمیر ہے، یہ مخاطب کا مقام ہے، اختصار کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا تھا،
تو آپ یہاں پر ضمیر لے آئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے آگے دیکھیں وانتا واتنی بانجازی، انتا میں دیکھیں یہ انتا ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، اختصار کے ساتھ آپ نے مخاطب کو ذکر کرنا تھا تو آپ یہاں پر انتا ضمیر لے آئے ہیں۔ یا اسی طرح واتنی، واتا کے اندر بھی یہ دیکھیں تا ضمیر ہے، اختصار کے ساتھ آپ نے مخاطب کو ذکر کرنا تھا تو آپ تا ضمیر لے ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ آپ نے متکلم کو ذکر کرنا تھا تو آپ یا ضمیر لے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اختصار کے ساتھ غائب کو ذکر کرنا تھا تو آپ ہی ضمیر لے ہیں۔ اس کے ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ میں آپ سے اس کام کے بارے میں امید کرتا ہوں اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پورا کروں گا۔ آگے دیکھیں والاصل فی الخطاب ان یکون لمشاہد معین، بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو خطاب ہے، جب آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اصل یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے یا آپ جس کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں یہ کسی مشاہد اور معین چیز کو آپ مخاطب کریں۔ مشاہد مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہو، متعین چیز یہ ہے کہ جو مخصوص اور متعین ہو، وہ غیر متعین چیز نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خطاب کا جو معنی ہوتا ہے نا، خطاب کا معنی یہ ہوتا ہے توجیہ الکلام الی الحاضر، یعنی کلام کو حاضر چیز کی طرف متوجہ کرنا۔ اب حاضر جو چیز ہوگی وہ مشاہد ہوگی، وہ معین چیز ہوگی۔ اگر وہ چیز مشاہد ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی جانب کلام کو کیسے متوجہ کریں گے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خطاب کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ مشاہد اور معین چیز کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، متعین نہیں ہوتی، لیکن آپ کے دل و دماغ کے اندر مخصوص اور متعین ہوتی ہے، تو اس وقت بھی آپ اس کو خطاب کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے مثال بھی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں والاصل فی الخطاب، خطاب میں اصل یہ ہے کہ وہ ایک مشاہد یعنی ایسی چیز کو خطاب آپ کریں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہو، وہ متعین چیز ہو۔ لیکن کبھی کبھی غیر مشاہد کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ غیر مشاہد چیز ہے وہ آپ کے دل کے اندر حاضر ہو، دل و دماغ کے اندر موجود ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے ایاک نعبد، اب ایاک کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہے، موجود تو ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کے جو کہ دل و دماغ کے اندر مستحضر ہیں، لہذا اب یہاں پر مستحضر ہونے کی وجہ سے گویا کہ مشاہد معین کے مرتبے اور درجے پر ہیں، لہذا اس کے ذریعے سے بھی آپ خطاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لکل من یمکن خطابہ، بتا رہے ہیں یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ خطاب کے اندر اصل تو یہ ہے کہ خطاب کس کو ہو، مشاہد اور معین چیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر متعین کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب خطاب کیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت خطاب کیا جاتا ہے جب خطاب سے جو مقصود ہے وہ عموم ہو، تاکہ بدلیت کی بنا پر خطاب ہر اس شخص کو شامل ہو جو مخاطب بننے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو تعمیم کے لیے بھی بعض اوقات غیر مشاہد اور غیر معین کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے آ رہی ہے اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک۔ اب یہاں پہ دیکھیں احسنت، اب یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو مخاطب ہے وہ متعین اور مخصوص نہیں ہے۔ کیوں یہاں پر متعین اور مخصوص نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر مقصود ہی یہ ہے کہ بطور عموم کے ہر وہ شخص جو کمینہ ہے اور مخاطب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ والا جو کلام ہے یہ علی سبیل البدلیت اس کو شامل ہو جائے۔ یہی فرمایا وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطابی، اور غیر متعین کو بھی خطاب کیا جاتا ہے کہ جب مقصد کیا ہو، خطاب کا تعمیم یا خطاب کا عموم ہو ہر اس شخص کو جس کو خطاب کرنا ممکن ہو، یعنی ہر وہ شخص جس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہو تو علی سبیل البدلیت سب کو شامل ہو جائے۔ اس وجہ سے بعض اوقات غیر معین کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، کمینہ وہ شخص ہے جب آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ مقام تھا، ضمیر کہاں پر لے جائے گی؟ اب اس کے بعد جو آگے ہے نا علم ہے، اس میں اشارہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد آگے ذکر کریں گے۔